بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے کمرے میں سکون سے سو رہی تھی۔ رات کے 2:30 بجے کا وقت ہوگا جب کسی نے میرے کمرے کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ مجھے پہلے ایسا لگا یہ آواز میرے خواب میں ہی آ رہی ہے، پر دراصل سچ میں کوئی میرے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو جگانے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے کہا اٹھ کر دروازہ کھولیں، لیکن جب پلٹ کر دیکھا تو شوہر وہاں پر موجود نہیں تھا۔ میں دروازے کے پاس گئی تو مجھے میری ساس کی آواز آئی۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری ساس اندر داخل ہوئی۔ اس نے مجھے میرے بالوں سے پکڑ لیا۔ اس نے کہا بے شرم عورت، تیرے سے ہمیں یہ امید نہیں تھی، تو نے یہ کیا کر دیا؟ ہم سب کی عزت مٹی میں ملا دی۔ وہ مجھے بری طرح مار رہی تھی، گھسیٹ رہی تھی۔ باقی سب لوگ بھی مجھے لعن طعن کر رہے تھے، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ساس نے مجھے سامنے ایک چیز رکھی اور کہا تو نے یہ حرکت کی ہے نا، اس کے ساتھ تو نے یہ سب کچھ کیا، تجھے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا سوائے ایک پیاز کے۔ میرا نام سویرا ہے۔ میری ماں نے اپنی زندگی اور اپنے سسرال میں بہت مصیبتیں کاٹی تھیں، کیونکہ وہ ایسے لوگوں میں آ کر پھنس گئی تھی جو بہت زیادہ لالچی اور کنجوس تھے۔ ایک ہی وقت میں لالچی اور کنجوس انسان بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ میری امی کہتی تھیں کہ تیری شادی کسی بہت بڑے خاندان میں کراؤں گی، ان کا ایک ہی بیٹا ہو، تاکہ ان کی ساری دولت بھی تیری ہو جائے اور ساری جائیداد بھی تیری اولاد کو ملے۔ مجھے پتا تھا آج کل ایسے رشتے نہیں ملتے، اور میں کوئی اتنی زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھی، بس نارمل سی تھی، لیکن میری ماں نے میرے لیے رشتہ تلاش کر لیا۔ ان لوگوں کو بھی میں پسند آ گئی۔ میری ماں نے کہا تیری ساس کے ساتھ میں نے ایک بات کی ہے۔ انہوں نے کہا اگر تو ان کی بات مانتی ہے تو تیرا رشتہ لیں گے۔ میں نے کہا کون سی بات؟ آپ میرے سے پوچھے بغیر؟ تو میری ماں نے کہا دیکھ، ان کو نہ جلد از جلد پوتے کی شکل دیکھنی ہے، ان کو بچوں کا بہت شوق ہے۔ انہوں نے کہا ہے ان کو ڈھیر سارے پوتے پوتیاں چاہیے۔ میں نے کہہ دیا کہ کیوں نہیں۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور حیران ہو گئی۔ میں نے کہا اماں تجھے کیا پتا تو نے اپنے بچے پیدا کیے ہیں؟ میں نے کہا میں نے دیکھا تو ہے نا اپنے خاندان میں، اپنی کزنوں کو، اپنی بہن کو اور آپ کو بھی۔ آپ نے ان کو یہ کہہ دیا کہ میں بس بچے ہی پیدا کرتی رہوں گی۔ میری ماں نے کہا کہ پاگل، بہت زیادہ امیر لوگ ہیں، اس لیے میں نے ان کو ایسی بات کہہ دی۔ باقی تو کوئی بھی بہانہ کر دینا، ایک دو بچے پیدا کر کے تم کہہ دینا میری طبیعت خراب ہو گئی، میں اور بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا تاکہ میرا شوہر دوسری شادی کر لے۔ میری ماں نے کہا کہ دیکھ، مجھے کسی بھی طرح تیرا یہاں پر رشتہ کروانا تھا، میں نے کروا دیا، اب اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ڈھیر سارے پوتے پوتیاں چاہیے تو ان کی ہاں میں ہاں ملاتی رہنا، تو نے تھوڑی پیدا کرنے ہیں، بس ایک تو بچے پیدا کر کے کہہ دینا کوئی میڈیکل کنڈیشن ہو گئی ہے، بچے پیدا نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا جھوٹ اور فریب سے میری زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ خیر میں اپنے گھر آ گئی۔ میری ساس کو تو ایسا لگتا تھا جیسے مجھ سے بچے پیدا کروانے کا کوئی جنون تھا۔ انہوں نے تو شادی کے پہلے دوسرے دن ہی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ اب تو آ گئی ہے، جلدی سے کوئی پوتا پوتی بھی آ جائے تو میری خواہش پوری ہو جائے۔ میرا شوہر ایک نارمل سا انسان تھا، جو ایسے ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ 3 میں نہ 13 میں، اور اس کی اپنی عقل تھی نہ اپنی کوئی سوچ، اپنی ماں کی عقل پر چلتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا میری ساس کو صرف بچے پیدا کرنے کے لیے ہی بہو کی ضرورت تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو گھر کے کاموں کے لیے لڑکی چاہیے، لیکن یہ سب کو یہی کہتی پھر رہی تھی کہ اب میری بہو آ گئی ہے تو پوتے پوتیاں بھی آ ہی جائیں گے۔ پتہ نہیں ان کو کیا شوق تھا۔ پھر پتہ چلا ان کا بیٹا اور بیٹیاں بہت چھوٹی تھیں جب ان کے شوہر نے ان سے ان کے بچوں کو چھین لیا۔ وہ 7 سال تک اپنے میکے میں پڑی رہی۔ اس کے بعد صلح صفائی ہوئی تو وہ واپس آ گئیں۔ ان کا شوہر ان کو بچوں سے ملنے بھی نہیں دیتا تھا۔ جب وہ گئی تو ان کے بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے۔ جب واپس آئی تو بولنے والے اور خود سے کھانے پینے والے بھی ہو چکے تھے۔ شاید انہوں نے اپنے بچوں کا بچپن نہیں دیکھا، اس لیے ان کے دل میں یہ چیز خلا بن کر بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ اس کو میرے بچوں سے پر کرنا چاہتی تھی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، شادی کے بعد عورت نے بچے ہی پیدا کرنے ہوتے ہیں، ہر کوئی یہی کرتا ہے، یہ وہ راستہ ہے جہاں سے سب گزرتے ہیں۔ لیکن یہ بات کبھی بھی ہونے والی نہیں تھی کہ میں ساری زندگی بچے ہی پیدا کرتی رہوں۔ مجھے 2 سے زیادہ بچے پیدا نہیں کرنے تھے۔ میرے شوہر کے حالات دیکھ کر لگتا تھا کہ اسے تو شاید ایک بچہ بھی پیدا نہیں کرنا۔ وہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا، اس کے تو
منہ میں جیسے زبان ہی نہیں تھی، پر دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ایک مہینہ گزر گیا تو میری ساس بے چین ہو گئی۔ ظاہر ہے جو عورت شادی کے اگلے دن ہی بچے کی امید کر رہی تھی، اس نے یہ 1 مہینہ بھی پتہ نہیں کس طرح گزارا۔ ان کا کہنا تھا 1 مہینے بعد تو پتہ چل جاتا ہے، ابھی تک کیوں نہیں ہوا۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور کہا تھوڑا بہت مسئلہ نظر آ رہا ہے، لیکن کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ میری ساس نے کہا بچہ تو ہو جائے گا؟ تو ڈاکٹر نے کہا ہاں، اس مسئلے کے ساتھ بھی لوگوں کے بچے ہو جاتے ہیں۔ کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کی شادی کو؟ جب میری ساس نے کہا کہ 1 مہینہ ہوا ہے تو ڈاکٹر بھی حیران رہ گئی۔ اس نے کہا 1 مہینہ تو بہت نارمل ہے، جب 1 سال تک بچہ نہ ہو تو ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے۔ آپ اتنی جلدی اپنی بہو کو لے کر آئی ہیں۔ ڈاکٹر نے میری طرف قابل رحم نظروں سے دیکھا۔ شاید اسے پتہ چل ہی گیا تھا کہ میری ساس کس طرح کی عورت تھی، لیکن ایک بات تو تھی کہ وہ مجھ سے زیادہ کام نہیں کرواتی تھی۔ وہ کہتی تھی زیادہ کھانے کے لیے بہت اچھی اچھی چیزیں لے کر آیا کرتی تھی، لیکن اتنی ساری چیزیں کھانے کی وجہ سے میرا وزن بڑھ رہا تھا۔ میں اپنا وزن نہیں بڑھانا چاہتی تھی، پر ان کو روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ شوہر سے کہتی تو وہ کہتا شکر کرو، دنیا کی پہلی ساس ہے جو تمہیں اتنی اچھی اچھی چیزیں کھلا رہی ہے، ورنہ باقیوں کی ساسیں تو ان کی سانس بھی بند کر دیتی ہیں۔ لیکن میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ جب دوسرے کے بعد تیسرا مہینہ بھی گزر گیا تو میں خود بھی پریشان رہنے لگی۔ ایک دن امی کے گھر گئی تو وہیں سے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ ہمیں آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم اکیلے بھی چلے جاتے تھے کیونکہ گھر بازار کے اندر ہی تھا، تو زیادہ دوری بھی نہیں بنتی تھی۔ لیکن میرے سسرال میں تو قدم بھی اٹھاتے تو بتا کر اٹھانا پڑتا کہ قدم اٹھایا ہے، چلنا ہے، اس لیے باہر بات پر سوال کیے جاتے۔ کوئی بھی کسی سے کچھ بھی پوچھ لیتا۔ محلے سے آ کر بھی عورتیں پوچھتی تھیں کہ ابھی تک بچہ نہیں ہوا، خیریت ہے؟ یہ لوگ احتیاط کر رہے ہوں گے، کوئی فیملی کر لی ہوگی۔ ایک عورت تو ایسی آئی محلے سے کہ اس نے میری ساس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی، کہنے لگی آج کل لڑکیاں بڑی چالاک ہیں، مرد کو پتہ نہیں ہوتا، اپنی فیملی پلاننگ کرتی ہیں۔ آج کل تو ٹیکے آئے ہوئے ہیں، شادی سے پہلے لگوا لیتی ہیں، 1.5 سال تک بچہ ہی نہیں ہوتا، پھر کوئی اور کام کر لیتی ہیں کہ 5 سال تک بچہ نہ ہو تاکہ جسم خراب نہ ہو اور وہ شادی کو انجوائے کر سکیں۔ میری ساس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی۔ وہ بھی مجھ سے بار بار سوال کر رہی تھیں۔ انہوں نے تو مجھے کہا کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہیں تم نے اپنے ساتھ کچھ ایسا تو نہیں کیا ہوا۔ میں نے قرآن کی قسم نہیں اٹھائی، پر میں نے ان کو کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور ویسے بھی ان کے بیٹے کے ساتھ میں نے زندگی کو کیا انجوائے کرنا تھا۔ ان کے بیٹے کے اندر زندگی تھی ہی نہیں، وہ تو بس گگو گھوڑا ٹائپ انسان تھا جس کو کچھ بولنا بھی نہیں آتا تھا، پھر اس کی اپنی کوئی عقل بھی نہیں تھی، اپنی کوئی رائے بھی نہیں تھی۔ وہ دنیا میں دوسروں کی عقل پر چلنے کے لیے آیا تھا۔ پیسوں کی کمی ان لوگوں کے پاس تھی نہیں، لیکن عقل کی کمی ضرور تھی۔ وہ ایک ایسا مرد تھا جس کو دیکھ کر مرد والا احساس ہی نہیں آتا تھا۔ مرد تو مضبوط ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے، عورت کے آگے چلنے والا ہوتا ہے، لیکن اسے جو بھی کہے یہ کہتا میری امی سے پوچھ لو، وہ جو کہتی ہیں وہ کر لیں گے، بس یہ باتھ روم اپنی مرضی سے جاتا۔ اگر اس کا بس چلتا تو اپنی ماں سے پوچھ کر جاتا کہ میں نے باتھ روم جانا ہے، میں چلا جاؤں، وہاں پر 15 منٹ لگا کر آؤں گا تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ اگر آپ کہتی ہیں تو میں 5 منٹ میں آ جاؤں گا۔ یہ بالکل اسی طرح کا انسان تھا، اس سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ میرے دل کو ابھی تک اس نے فتح نہیں کیا تھا۔ مجھے لگتا بھی نہیں تھا کہ ایسا کبھی ہوگا، کیونکہ یہ ہمیشہ سے ہی ایسے رہنے والا تھا۔ اس کو اس کی ماں نے بہت لاڈلا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا۔ میں نے بتایا کہ شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے۔ اس نے مجھ سے سب کچھ پوچھا۔ اس کے بعد کچھ ٹیسٹ وغیرہ بھی کیے۔ تھوڑا وقت لگ رہا تھا، لیکن اب میں آ ہی گئی تھی تو کام کروا کر ہی واپس جاتی۔ جب رپورٹ وغیرہ کا رزلٹ آیا، اس نے بتایا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میرے اندر بہت سارے مسائل ہیں، اگر ان کا علاج وقت پر نہ ہوا تو پھر میرے ماں بننے کے چانسز بالکل ہی ختم ہو جائیں گے۔ ابھی صرف 10% چانسز ہیں، وہ نہ کے برابر ہیں۔ تو میں پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کیسی قسمت پائی ہے، میں ایسے سسرال میں گئی ہوں جن کو مجھ سے صرف اولاد ہی چاہیے، اور میں اولاد ہی نہیں پیدا کر سکتی، تو پھر میری زندگی کا کیا انجام ہوگا؟ یہ لوگ مجھے واپس بھیج دیں گے، میرا گھر برباد ہو جائے گا، مجھ پر طلاق یافتہ ہونے کا دھبا لگ جائے گا، میرے ماں باپ کی عزت خراب ہو جائے گی، دوبارہ کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا آپ علاج کروائیں۔
جتنی جلدی علاج شروع ہوگا اتنے جلدی آپ کے ماں بننے کے چانسز بڑھتے جائیں گے۔ میں نے علاج شروع کروا دیا، لیکن کوئی ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے باقاعدہ تانے دینا شروع کر دیے، مجھے بانجھ کہنا شروع کر دیا، اپنے بیٹے کو کہنا شروع کر دیا کہ کسی اور سے تیری شادی کرواتی ہوں۔ لیکن اصل بات تو یہ تھی، ان کے بیٹے کو کہیں سے بھی رشتہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے ان کے ایک رشتہ دار نے بتایا اس کو پہلے بھی رشتہ نہیں مل رہا تھا، کیونکہ یہ ایسا تھا، سب لوگ کہتے تھے یہ ذہنی مریض ہے، اس کا دماغ کمزور ہے، یہ کسی لڑکی کا ہمسفر بننے کے قابل نہیں ہے۔ اور ابھی بھی لوگ یہ کہہ رہے تھے اگر بچہ نہیں ہو رہا تو ضرور ان کے بیٹے کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہوگا۔ لڑکی تو ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھی، لیکن اصل میں مسئلہ میرے ساتھ بھی تھا۔ ان کو پہلے ہی رشتہ نہیں مل رہا تھا، اسے دوبارہ کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے مجھے پتہ تھا یہ سب نہیں ہونے والا۔ لیکن میری ساس بار بار اس طرح کی باتیں کرتی، کبھی کسی کو فون کرتی اور کہتی ہاں آپ بس لڑکی دکھا دیں، مجھے منظور ہے، میں اپنے بیٹے کی شادی کروانا چاہتی ہوں۔ جب ایسا ہوتا تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا۔ اگر میرے ساتھ یہ مسئلہ تھا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں روز ٹارچر ہوتی، میری ماں بھی مجھے کہتی کہ بچہ ہو جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ان کے لیے ہر مسئلے کا علاج بچہ تھا۔ میری ساس نے میری ماں کو بھی باتیں سنائیں کہ آپ نے تو کہا تھا آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے، صحت مند ہے، میرے خاندان کو بڑھائے گی، یہاں تو اس سے ایک بچہ نہیں پیدا ہو رہا۔ مجھے مختلف لوگوں نے مشورے دیے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، فلاں بندے کے پاس جاؤ، فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، پیر کے پاس جاؤ، دم کراؤ، صدقہ دو، تعویذ پہنو۔ میں نے کہا سب کچھ کیا ہے۔ پھر مجھے ایک ایسی بات کے بارے میں پتہ چلا جو بہت زیادہ عجیب تھی۔ مجھے کہا گیا یہاں پر ایک پیر صاحب ہیں جو پیاز کے ذریعے عورتوں کو اولاد دیتے ہیں۔ میں نے یہ بات اسی طرح سنی تو میں بھی حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کیا مطلب پیاز کے ذریعے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو تمہیں وہاں جا کر پتہ چلے گا، لیکن جو عورت بھی ان کے پاس گئی اس کا کام ہو گیا۔ مجھے میری محلے والی دوست نے یہ باتیں بتائی تھیں۔ اس نے کہا میری اپنی نند بھی وہاں پر گئی، سکتی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، اس سے تفصیلی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ باہر کے ملک چلی گئی ہے، لیکن سچ بات بالکل یہی ہے کہ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی۔ میں بھی سوچنے لگی اگر ایسا ہوتا ہے تو کیوں نہیں، میں تو کچھ بھی کر کے جانے کو تیار تھی۔ میں نے تو دم بھی کروائے، تعویذ بھی پہنے، جب یہاں تک چلی گئی تو اس بابے کے پاس بھی جا سکتی تھی۔ پھر میں اس کے پاس چلی گئی۔ اس کے آستانے پر کافی وقت کے بعد میرا نمبر آیا، میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے مجھ سے میرے گھر کا پتہ بھی پوچھا، ہماری روٹین کے بارے میں پوچھا، کس ٹائم اٹھتے ہو، کس ٹائم سوتے ہو، کیا کرتے ہو، کیا نہیں کرتے، وہ ساری باتیں پوچھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی ڈیٹیل پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ خیر اس نے مجھے کہا اپنے گھر کا پتہ لکھوا لو اور تمہارے گھر پر روز ایک پیاز پہنچ جایا کرے گا، جیسے میں نے کہا ہے اسے ویسے ہی استعمال کر لینا۔ میں نے کہا پیاز کون دے کر جائے گا؟ اس نے کہا ایک لڑکا ہے وہ دے جائے گا۔ اگر تمہارے گھر والوں میں سے کوئی دیکھ لے تو کہہ دینا تم نے کوئی اور چیز منگوائی ہے، اب تمہیں تو اتنا کرنا ہی پڑے گا۔ اس سب کے لیے اس نے مجھ سے پیسے بھی مانگے۔ اس نے کہا 10,000 پہلے دینے پڑیں گے، اگر کام ہو گیا تو 50,000 روپے دینے پڑیں گے۔ 10,000 تو میں نے دے دیے، ظاہر ہے 50,000 تو میں تبھی دیتی جب میرا کام ہو جاتا۔ اس کا مطلب اگر میرے سے پیسے جاتے تو صرف 10,000 ہی، اگر کام نہیں ہوتا تو میں 50,000 کیوں دیتی؟ 10,000 بھی میں نے بس اسی طرح دے دیے کہ شاید میرا کام ہو جائے، کیونکہ جب میں وہاں پر بیٹھی تھی تب اور بھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ جو بھی ان کے پاس آتا ہے اس کا کام ضرور ہو جاتا ہے، اور یہ صرف اس مسئلے کا نہیں، ہزاروں مسئلے کا حل کرتے ہیں۔ کہا کہ ایک بار آزما لینے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے کمرے کی کھڑکی باہر کی طرف کھلتی تھی۔ انہوں نے کہا ایک لڑکا تمہیں باہر آ کر پیاز پکڑا کر چلا جائے گا، وہ پیاز ہم نے دم کیا ہوگا، تم اسے استعمال کر لینا، جیسے بھی ہو تم اس پیاز کو کھا لینا، استعمال کر لینا، جیسے بھی ہو تم اس پیاز کو کھا لینا، سالن میں ڈال کر کھا لینا یا ویسے ہی کھا لینا، اس کا پانی اپنے سر پہ لگا لینا، بس اس پیاز کو تم نے استعمال کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں کھڑکی کھول کر ہی بیٹھ جایا کرتی تھی۔ میں نے وہ ٹائم بتایا تھا جس وقت میں میرا شوہر گھر پر نہیں ہوتا، میری ساس بھی سو رہی ہوتی، یعنی سحپہر کا وقت۔ اس ٹائم میں ویسے تو میں بھی سو رہی ہوتی تھی، لیکن مجھے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ ظاہر ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، بنا محنت کے کچھ نہیں ملتا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ سب کروں گی، لیکن اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ جس دن میں نے ان کو پیسے دیے، اگلے ہی دن لڑکا پیاز پکڑانے آ گیا۔ اس نے کھڑکی سے پیاز اندر کیا، میں نے پکڑ لیا، اسے کھا لیا۔ 2-3 دن سے یہی ہو رہا تھا۔ میرے پاس پیاز آ جاتا، میں اسے کھا لیتی۔
ان کا کہنا تھا بس 1 مہینے کی بات ہے، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی ساس کے تانے سن کر اپنی ماں کے تانے بھی سن رہی تھی۔ شوہر کی حرکتیں ایسی کہ بس وہ ایک زندہ بت تھا۔ اس کے سامنے سر بھی پھوڑ دو، اسے کچھ نہیں بولنا تھا۔ معاشرے کا دباؤ الگ، ڈاکٹر کی باتیں کہ کبھی ماں نہیں بن پاؤ گی، ان ساری چیزوں نے مل کر میرا دماغ اس قدر خراب کر دیا کہ مجھے ان ساری چیزوں کے علاوہ صرف اس پیاز پر ہی بھروسہ تھا۔ میں نے سوچ لیا شاید اسی سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب سے میں یہ پیاز استعمال کر رہی تھی مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی۔ ایک دن تو مجھے میری ساس نے کہا دوپہر میں ہمارے ہاں سونے کا رواج ہے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ دوپہر کو سو تو رات کو جا کر۔ میں نے کہا رات ہو گئی، اس نے کہا رات بھی ہو گئی اور تم نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ بچہ تو پیدا نہیں کر سکتی، کھانا تو بنا دو۔ میری ساس ہر بات پر یہی کہتی کہ بچہ تو پیدا نہیں کر سکتی، یہ کام تو کر دو۔ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، برتن دھو دو۔ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، میرا سر ہی دبا دو۔ یہ بات سن کر میں پاگل ہو گئی تھی، مجھے نفسیاتی مریض بنا دیا گیا تھا۔ ایک دفعہ تو میں بہت زیادہ ڈپریس ہو گئی تھی۔ میں نے خود کی جان لینے کی کوشش کی، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی جان لے پاتی، بس خود کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا پائی۔ اس پر بھی کسی نے مجھے کوئی تسلی نہیں دی، کسی نے نہیں کہا تم نے اپنے ساتھ ایسا کیوں کیا، میرے شوہر نے بھی نہیں۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے پوچھا آپ کو میری ذات میں خود دلچسپی نہیں ہے؟ اس نے کہا جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو مجھے تمہاری ذات میں بھی دلچسپی ہو جائے گی۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ ایک بچہ پیدا کرنے کے علاوہ میں اور کچھ نہیں ہوں؟ کیا میں آپ کی بیوی نہیں ہوں؟ تب اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میری رہی صحیح ہمت بھی ختم ہو گئی۔ اس نے کہا میں کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا، لیکن میری ماں نے میری شادی تم سے کروا دی، کیونکہ وہ لڑکی بیمار تھی اور میری ماں نے کہا بیمار عورت سے بچے پیدا نہیں ہوں گے، ہوئے تو بچے بھی بیمار ہوں گے۔ میری ماں کو اس بچے چاہیے تھے، اس لیے انہوں نے تمہارے سے میری شادی کر دی کہ تم ذرا صحت مند ہو، خوبصورت تھی۔ پر شاید اسی سوچا تبھی میرا شوہر میری طرف ٹھیک سے دیکھتا تک نہیں، صرف اپنی ذمہ داریاں اور اپنا فرض پورا کر دیتا ہے۔ دل میں سوچنے لگی کیا مجھے واقعی اس عورت کی بد دعا لگی ہے؟ کیونکہ اگر مجھے اس عورت کی بد دعا لگی تھی تو پھر تو میرے ساتھ بھی کچھ بھلا ہونے والا نہیں تھا، کیونکہ جب کسی ٹوٹے ہوئے دل سے آپ کے لیے بد دعا نکلتی ہے تو پھر آپ کی اچھائیاں بھی برائیوں میں بدل جاتی ہیں۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے، مہینہ پورا ہونے والا تھا، ابھی تک میرے ہاں کوئی خوشخبری نہیں تھی۔ اگر یہ پیاز والا معاملہ بھی سیٹ نہ بیٹھتا پھر میں کہاں جاتی؟ میں تو ہر درد سے ہی ٹھکرائی گئی تھی، بہت زیادہ پریشان رہنے لگی، ہمیشہ روتی رہتی۔ میری ماں بھی میرا ساتھ نہیں دیتی تھی، میری ساس نے بھی نہیں، میرا شوہر بھی نہیں، سہیلیاں بھی نہیں، کسی کو میری پرواہ نہیں تھی۔ بس یہی ہو رہا تھا کہ مجھے نیند آ جاتی، میں دنیا سے بے خبر ہو جاتی۔ اس بات پر بھی مجھے گالیاں ہی پڑتی تھیں کیونکہ مجھے سونے کی عادت نہیں تھی، مجھے گھر کے کام بھی پورے کرنے ہوتے۔ ایک دن ایسا ہوا جب اس لڑکے نے مجھے وہ پیاز، ساس نے اسے دیکھ لیا، میری ساس کو دیکھ کر لڑکا بھاگ گیا، میں نے پیاز چھپا لیا، میری ساس نے شور ڈال دیا۔ اس نے کہا وہ کون لڑکا تھا، تجھے کیا پکڑا کر گیا ہے؟ کوئی لو لیٹر تھا یا کوئی محبت کی نشانی؟ تو یہاں پر بیٹھ کر میرے بیٹے کے ساتھ بے وفائیاں کر رہی ہے، جوان لڑکوں سے تحفے لے رہی ہے، یہ بھی کرنا تھا تو نے، اس لیے اس کا بچہ نہیں پیدا کر رہی۔ میں تو بری طرح پھنس گئی تھی کیونکہ میں بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں کیا کر رہی تھی، اور وہ جو الزام مجھ پر لگا رہی تھیں اس کی صفائی بھی میں نہیں دے سکتی تھی۔ یہ بات میرے شوہر کو بتائی گئی تو اس نے مجھے کچھ کہنے کی بجائے اپنی ماں کو ہی کہنا شروع کر دیا، آپ کو بڑا شوق تھا نا اس کے ساتھ میری شادی کروانے کا، اگر میری شادی سلمیٰ کے ساتھ کروائی ہوتی تو ابھی تک آپ دادی بن چکی ہوتی، لیکن اب تو سلمیٰ کی بھی شادی ہو چکی ہے۔ میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، آپ میرے لیے ایک ایسی لڑکی نہیں کروں گا، آپ میرے لیے ایک ایسی لڑکی لے کر آئی ہیں جو بچے پیدا نہیں کر سکتی اور میرے ساتھ وفادار بھی نہیں ہے۔ میں روتی چیختی چلاتی رہ گئی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن وہ لوگ میری بات نہیں مان رہے تھے۔ انہوں نے مجھے میری ماں کے گھر واپس بھیج دیا، میری ساس نے میرے شوہر کی شادی کروا دی۔ اس نے اس دفعہ اس کی شادی جس لڑکی سے کروائی تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، یہ وہ لڑکی نہیں تھی جس کو میرا شوہر پسند کرتا تھا، کیونکہ اس کی شادی ہو چکی تھی، لیکن یہ عورت مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ان لوگوں نے تو مجھے ایسے بھلا دیا جیسے میں کبھی تھی ہی نہیں، نہ میرے فون کا جواب دیتے۔ میرے ماں وہاں گئی ہوئی تھی، اس کو بھی واپس بھیج دیا، اندر بھی نہیں جانے دیا۔
6-7 مہینے گزر گئے تھے۔ میرے شوہر کی دوسری شادی ہو چکی تھی۔ مجھے لگتا تھا ابھی تک خوشخبری سنا دی گئی ہوگی، دوسری عورت تو بچہ پیدا کر سکتی ہوگی، لیکن اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو مجھ تک ضرور پہنچ جاتی۔ پھر مجھ تک ایک ہی خبر پہنچ گئی تھی کہ دوسری عورت سے بھی ابھی تک بچہ پیدا نہیں ہو رہا۔ میری ساس بڑی پریشان تھی۔ میری محلے میں جو دوست بنی تھی وہ مجھ سے پہلے میری ساس کے گھر میں بھی آتی جاتی تھی۔ اس نے انہیں بتا دیا کہ وہ پیاز والے بابا کے پاس ہی میں نے آپ کی بہو کو بھیجا تھا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ لڑکا اسے پیاز پکڑا رہا تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میری ساس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ چلو میں جیسی بھی تھی لیکن اس کے بیٹے کے ساتھ بے وفائی تو نہیں کر رہی تھی۔ اپنے گھر میں رہ کر میں پاگل ہو گئی تھی۔ میں نے کہا مجھے واپس جانا ہے۔ میری ماں نے کہا اس نے دوسری شادی کر لی، تو نے اس کے پاس واپس جانا ہے۔ میں نے کہا مجھے جانے دو، میرا وہی گھر ہے، میرا اس پر حق ہے، میں کیوں اپنا حق چھوڑ کر یہاں بیٹھی رہوں۔ میری ماں نے کہا تو چاہتی ہے تو چلی جا، لیکن میں تیرے اس فیصلے کے حق میں نہیں ہوں۔ پر میں پھر بھی واپس چلی گئی۔ میرے شوہر نے مجھے دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی تھی، ایسا لگتا اس کی دوسری بیوی نے اسے تنگ کر رکھا تھا، لیکن اس نے اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ اب میں بھی اسی گھر میں رہنے لگی۔ اس کی دوسری بیوی نے مجھ سے لڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں اسے موقع نہیں دیتی تھی۔ میری ساس نے بھی مجھ سے کچھ نہیں کہا، یہ نہ کہا انہیں پتہ ہے کہ میں نے کوئی بے وفائی نہیں کی، نہ ہی میری کوئی تعریف کی، نہ مجھ سے کوئی معافی مانگی۔ بس میں ان کے گھر رہ رہی تھی، لیکن مہینے بعد میں نے ایسی خبر سنائی کہ وہ لوگ حیران رہ گئے۔ میں ماں بننے والی تھی۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا میرے ہاں 3 بچے ایک ساتھ پیدا ہونے والے ہیں۔ جب یہ بات میری ساس کو پتہ چلی تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی، مجھے گلے سے لگا لیا۔ دوسری عورت کی شکل بھی دیکھنے والی تھی، کیونکہ میرے ساتھ تو صرف تھوڑے مسائل تھے، لیکن ڈاکٹر نے کہا مسائل حل ہو سکتے ہیں، پر وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ بعد میں پتہ چلا اس کی پہلے بھی شادی ہو چکی تھی، اس کو اسی وجہ سے چھوڑا گیا تھا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی۔ جب 4-5 مہینے گزر گئے تو ڈاکٹر نے ایک اور اچھی خبر سنائی۔ اس نے کہا میرے ہاں 2 بیٹے آنے والے ہیں، ایک بیٹی بھی۔ میری ساس نے کہا یہ تو ایک ساتھ ہی 3 بچوں سے نوازنے والی ہے۔ میری ساس نے مجھے اتنا پیار کیا۔ دوسری عورت ناراض ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ میری ساس نے میرے شوہر کو کہہ دیا اسے فارغ کر دو۔ میرا شوہر بھی بیچ میں پھنسا ہوا تھا، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن کچھ عرصے بعد اس نے خود ہی خلا مانگ لی اور اب ہماری زندگی سے نکل گئی۔ پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی، 3 بچوں کو ایک ساتھ جنم دیا۔ میری ساس مجھ سے خوش ہو گئی، شوہر کا دل بھی میری طرف مائل ہو گیا۔ اب میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتی کہ یہ سب کچھ اس پیاز کی وجہ سے ہوا، شاید یہ سب کچھ اتفاق سے ہوا۔ انسانی جسم میں ہمیشہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ سچ ہے کہ میں آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔